अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वार इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे लेसन्स फ्रॉम नॉर्दर्न एरिया। पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया जो चित्राल, गिलगित और बल्तिस्तान पे मुश्तमिल है, बहुत बड़ा इलाका है नॉर्थ में, जो दरअसल कश्मीर का एक हिस्सा है, इसलिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा। इसी वजह से उस इलाके में क्या करना है नहीं करना है हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड नहीं कर पाई, और इस लिम्बो में रहते हुए वो इलाका बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा। वहाँ गवर्नमेंट की कोई खातिर खा प्रेजेंस नहीं थी, वहाँ गवर्नमेंट ने कोई ख़ास काम नहीं किया। उस खिला को फिल करने के लिए मुख्तलिफ़ NGOs ने वहाँ अपना काम शुरू किया 60s में 50s में, और सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे वहाँ काम किया, हेल्थ पे काम किया। बाद में उन्होंने देखा कि उस इलाके में सिर्फ एजुकेशन हेल्थ से नहीं होगा, तो वहाँ के कारोबार बढ़ाने के लिए वहाँ उन्होंने बिजनेसेस खोले, वहाँ उन्होंने इंटरप्राइजेज़ डेवलप किए, वहाँ बहुत सारे मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, टूरिज़म के हवाले से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, और जनरली लोगों को इनकरेज किया कि वो न सिर्फ तालीम हासिल करें बल्कि जॉब्स भी करें। इस पूरे प्रोसेस में NGOs ने बहुत ज़्यादा ध्यान औरतों पे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि किसी माशरे को तरक्की करने के लिए औरतों को एमेंसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ NGOs ने जहाँ जहाँ विलेज ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए डेवलपमेंट के लिए, उसी जगह उन्होंने ज़रूरी समझा कि एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया जाए, ताकि औरतों में ख़ास तौर से मोबिलाइजेशन हो सेविंग्स की, और फिर इनको इन्वेस्टमेंट करने की, और उसके ज़रिए से अपने इलाके को तरक्की करने के लिए। नतीजा ये हुआ है कि विदाउट गवर्नमेंट हेल्प दिस एरिया हैज़ बिकम एन एग्ज़ाम्पल फॉर पाकिस्तान। वहाँ लिटरेसी रेट जो है 90% हो गई है। एजुकेशन आम होने के साथ साथ हेल्थ की फैसिलिटी ऐसी है कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंसेस के ज़रिए लोगों को टेक केयर किया जाता है। वहाँ गुर्बत जो है बहुत तेज़ी से कम हुआ है। बिटवीन 10-12 साल में वहाँ जो पर कैपिटा इनकम था ऑलमोस्ट डबल हुआ। पॉवर्टी रेट्स बहुत तेज़ी से कम हुए, और वो इलाका एक एग्ज़ाम्पल बन गया है वेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज 2 एक्सपर्ट्स को दावत दिया है। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। पहले हमारे साथ मौजूद है मशहूर एजुकेशनिस्ट शाहाना अल्ताफ़ साहिबा, जो ख़ुद एक स्कॉलर हैं, टीचर हैं, और एजुकेशन के मामले पे ख़ास तौर से बहुत कुछ बोलती रही हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं रिसर्च स्कॉलर शाइला गुल साहिबा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है OPIF की रिसर्च की, और इन्होंने इस मौजू पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है और बहुत तहकीक की है, क्योंकि उनका मौजू यही है कि मुख्तलिफ़ मॉडल्स को देखें कि क्यों किसी इलाके में तरक्की हो गई, किसी इलाके में तरक्की नहीं हुई। नॉर्दर्न एरिया पे जाने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 और बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिव हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया का पॉजिटिव एग्जांपल आने से पहले इस बड़े सग़ीर में 2 इलाकों का नाम लिया जाता रहा है थ्रू आउट सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के सिलसिले में। एक है केरला, जहाँ इंडिपेंडेंस से पहले से कम्युनिस्टों का इन्फ्लुएंस आया, रूल आया, और उन्होंने 3 प्रायोरिटीज़ फिक्स की अपने लिए। नंबर 1 कि लोगों को सबको पेट भर के खाना खिलाना है, इसके लिए सस्ता तरीन चावल जो दे सकते थे वो थ्रू राशन उन्होंने दिया। वहाँ मेल न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज़ नहीं रही। दूसरी चीज़ उन्होंने प्रायोरिटी रखी एजुकेशन। उन्होंने कहा कि हर इंसान को एजुकेशन देना है। आज उस इलाके में 100% तक भी बाज़ इलाकों में वहाँ लिटरेसी रेट है। तीसरी चीज़ उन्होंने रखी हेल्थ के इतनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिछाया कि जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि हर माँ 2 बच्चा पैदा करके बहुत मुतमईन होती है, उसको पता होता है कि उसके बच्चे बचेंगे, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती, और वो इलाका जो है सोशो इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पाकिस्तान। एक दूसरा इलाका है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, जहाँ 34 ईयर्स से कम्युनिस्ट रूल है, और वहाँ भी इन चीज़ों पे तवज्जो दी गई, और वहाँ भी आम तौर से गुर्बत वगैरह बहुत कम है। अब हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ गया है पाकिस्तान का। हम बाहर के एग्ज़ाम्पल की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने लोगों पे तवज्जो दें कि शाना आपने बहुत एजुकेशन पे बातें की है, बहुत रिफॉर्म्स की बातें की हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के बारे में। नॉर्दर्न एरिया में क्या जादू हुआ कि 90% वहाँ लिटरेसी हो गई, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में 54% है, और ख़ास तौर से वुमेन एजुकेशन वहाँ इतनी तेज़ी से क्यों पनपी, तरक्की की, और वही चीज़ दूसरे इलाकों में क्यों नहीं हो पाती?
کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ صحت مند ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں، لیکن تعلیم اور صحت جبھی ہوگی جب غربت دور ہوگی۔ تو یہ جو ناردرن ایریاز کی جو بات آپ نے کی ہے، یہ ناردرن ایریاز میں دیکھیں، ایک تو وہاں کوئی حکومت کا قانون موجود نہیں، حکومت کا کوئی براہ راست ہاتھ موجود نہیں، تو ڈفرینٹ این جی اوز نے AKRSP اور آخان ریسورسز سپورٹنگ پروگرام نے وہاں کا ورک کیا، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ این جی اوز نے ان لوگوں کو پہلے تو وسائل پیدا کیے ان کے لیے، ان کو خوشحال بنایا، تو کہ تعلیم کی باری تو اس کے بعد آئے گی۔ تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، میں بھی کہتی ہوں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لیکن آپ کے پاس اس کے لیے وسائل ہوں، پہلے وسائل پیدا کریں گے بعد میں تعلیم، تو وہاں پہلے وسائل پیدا کیے تو لوگوں نے اس کے بعد تعلیم میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ کیرالہ میں کیا ہوا؟ کیرالہ میں 100% لٹریسی تو ہو گئی، لیکن وہاں ایک بھی انڈسٹری نہیں ہے، انڈسٹری نہیں، ایک کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہاں کمیونسٹ آئیڈیاز آ گئے لوگوں کے پاس۔ یونین اتنی سخت ہو گئی ہے کہ میرے جو وہاں کے دوست ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈرائیور کو بھی رکھنا جو ہے نا درسری ہے، کہ اس کو اگر آپ نے آدھا گھنٹہ زیادہ کام کرایا تو یونین آ جاتی ہے مارنے کے لیے آپ کو، رول ریگولیشن کی۔ تو ایسے ایجوکیشن کا کیا فائدہ کہ جو جاب ہی نہ کریٹ کر پائے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ کیرالہ کے 95% لوگ اس وقت مڈل ایسٹ اور دوسرے علاقوں میں جا کے جاب کرتے ہیں، پیسہ ملک میں بھیجتے ہیں، اس سے لوگ زندہ رہتے ہیں۔ تو آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ وہاں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام اور اس طرح کے دوسرے این جی اوز نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہاں جابس کریٹ کی، وسائل پیدا کیے، تھرو انہوں نے خود بھی کمپنیاں کھولی، انٹرپرائز ڈیولپمنٹ، مائکرو کریڈٹ فائنانس کمپنی، اور ساتھ ساتھ پروجیکٹ فائنانسنگ، اور اس میں سب جگہ عورتوں کو آگے رکھا، عورتوں کو آگے رکھا۔ کوئی بھی پروجیکٹ تھا تو اس میں کہا کہ 50% کم سے کم عورتوں کو آگے رکھنے کی وجوہات کیا تھی؟ اب یہ وجہ ہے کہ بھائی عورتوں کو کیوں آگے رکھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مذہبی فرقے ہیں جو اس بات کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عورتیں آگے آئیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 50% سے تقریباً 51% عورتوں کی آبادی ہے، تو جب آپ آدھی سے زیادہ آبادی کو دبا دیں گے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تو معاشرہ بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معاشرہ ترقی کرے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے عورتوں کے لیے، عورتوں کو حقوق دیں، عورتوں کو تعلیم یافتہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم یافتہ کر دیا تو صرف آپ نے ایک مرد کو تعلیم یافتہ کیا، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم یافتہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس پوری قوم کو تعلیم یافتہ کر دیا، جو اس کی جنریشن اس سے جو آتی ہے۔ کیونکہ ایک جو پڑھی لکھی ماں ہے وہ اپنے بچے کو جاہل نہ چھوڑے گی، وہ جاہل نہیں چھوڑے گی، ہر حال میں وہ پڑھائے گی، چاہے وہ تھوڑا سا کھانا کم کھلائے گی لیکن پڑھائے گی ضرور، وسائل کم ہو بے شک۔ اور ایک جاہل عورت ہو اور اس کے پاس دولت بہت ہو، وہ ایجوکیشن کی ویلیو کو نہیں سمجھے گی، اس کے لیے ویلیبل نہیں ہے نا وہ چیز، وہ سمجھے گی نہیں اس کے ویلیو کو، بیٹے کو بچوں کو بڑا ہونے دے گی، عورت کو ایجوکیٹڈ کر دے گے تو گویا قوم کو ایجوکیٹڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، فار دا نیکسٹ جنریشن، فار دا آف اسپرنگ جو ہے وہ جنریٹ، وہ جو ہوں گے وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ مرد کے ایجوکیشن سے صرف مرد ہی ایجوکیٹ ہوتا ہے۔ چلو آپ نے اس پہ کافی توجہ دی ہے اور آپ نے کمپیریٹیو انالیسس کی ہے کہ وہاں کیا کیا ہوا، کچھ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو معاشی طور پہ اٹھایا، کیا کیا پروسیسز تھے، کس طریقے سے اٹھایا، کیونکہ معاشرے میں کسی کو اٹھانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس سے پہلے جو 1960 سے پہلے وہ بہت بیکورڈ اور ایک قبائلی سسٹم کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ 1960 میں آغا خان رورل سپورٹنگ پروگرام نے وہاں پہ اپنا پروگرام شروع کیا جس کے تھرو ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ سب سے پہلے کام کیا گیا۔ اس کے بعد 1982 میں انہوں نے ولیج آرگنائزیشن اور وومن آرگنائزیشن بنائی۔ جی ہاں، دونوں ایک ساتھ بنائی۔ اس کا ولیج بنا دیا تو وومن کی کیا نہیں، وومن میں یہ ہے کہ صرف خواتین کا، اور ولیج میں ان کو دونوں ایکول جینڈر جو ہے وہ استعمال کی انہوں نے، آدمی عورتوں کو، اور گاؤں کے لیول سے انہوں نے اٹھانا شروع کیا ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد ان کو انفراسٹرکچر کرنا تھا وہاں پہ، اور جو مارکیٹنگ کا جو ایک سسٹم انہوں نے بنایا اس کو بنانے کے لیے نچلی سطح سے کام کرنا شروع کیا، جس کے لیے ولیج آرگنائزیشن کا بنانا بہت ضروری تھا۔ اور جس طرح بات ہو رہی تھی ابھی کہ وومن کو پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے کسی جگہ کی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وومن کے ساتھ ساتھ انہوں نے جینڈر ایکویٹی کا انہوں نے پروگرام شروع کیا، جس میں خواتین اور مردوں کو دونوں کو ایک ساتھ انہوں نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ اپنے ذرائع وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جابس بھی مہیا کی، اور خواتین کو بھی نچلی سطح سے ہی، ولیج آرگنائزیشن کی سطح سے ہی انہوں نے کاروبار کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھایا۔ اچھا، یہ جو ولیج آرگنائزیشنز تھی وہ سیونگ کے ساتھ ساتھ لون بھی دیتی تھی، تو یہ جی ہاں، جیسے کریڈٹ، مائکرو کریڈٹ فائنانس جسے سروس کہتے ہیں،
تو انہوں نے ولیج آرگنائزیشن کے تھرو اس کو شروع کیا، اور جو اس کے ممبرس تھے، جو ولیج کے تمام لوگ ہوا کرتے تھے، وہ کم سے کم سیونگ کرتے تھے، ٹھیک ہے. جو غریب آبادی تھی، غریب علاقہ تھا، ریسورسز اتنے نہیں تھے، لہٰذا جتنی بھی تھوڑا بہت بھی جو اماؤنٹ ہوتا تھا وہ اس میں جمع کرواتے تھے اس سروس میں، اور پھر اس تمام کو ایک جگہ جمع کر کے جو ہے تمام ممبران کی جو ذمہ داری پر وہ لون جو ہے وہ دوسروں لوگوں کو دیا کرتے اچھا، تھے. جس کو لون دیتے تھے اس کی باقی ممبرز گارنٹی دیتے تھے. اگر وہ لے کے غائب ہو گئے تو پورے ممبرز اس کو وہ کرتے تھے. اس کے وہ پریشر بھی ہوتا ہوگا پورے. جی ہاں، پورا پریشر ہوتا ہے معاشرے کا، اور وہ ظاہر ہے باہر تو نکل نہیں سکتا، وہ باہر نہیں جائے گا، لہٰذا وہیں سروائیو کے لیے اس کو کوئی بھی ایسا ڈیفالٹر کیس وہاں اتنا نظر نہیں آیا ہے. ایسے کیسز بہت کم ہوا کرتے تھے. اور جو لون دیے انہوں نے وہ 50% جو ہے خواتین کو دیے ہیں، چھوٹے لون جو کہ خاص طور سے ایمفیسس دیا کہ عورتوں کو ضرور ملے گی، عورتوں پہ نہیں، سب اور مردوں کو 50% جو ہے وہ خواتین کو دیا گیا، جو کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے کاروبار کیے، چھوٹی کمپنیز بنائی، اور بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس کاروبار سے بعد میں منسلک ہوئے. اور انفراسٹرکچر میں بھی انہوں نے بہت کام کرنا شروع کیا وومن آرگنائزیشن سے. جو وومن آرگنائزیشن کا انفراسٹرکچر سے کیا تعلق رہا؟ دیکھیں، وومن آرگنائزیشن ایک جو بھی کوئی انفراسٹرکچر وہاں بنایا جاتا تھا نا، کہ انہوں نے آپس میں سیونگ کی، جیسے یہاں لوگ BC ڈالتے ہیں جی، اور کسی ایک کو لون دے دیا تاکہ وہ تھوڑی سی کوئی ہینڈی کرافٹ کا کوئی کام کر لے، کوئی چھوٹا سا دکان کھول لے. لیکن جو ڈیولپمنٹ ورکس ہوتے ہیں، کینال بیچ رہا ہے، اریگیشن کینال بیچ رہا ہے، یا روڈ بن رہا ہے، اس میں عورتوں کا کیا؟ دیکھیں، ہم شہر میں یہ دیکھتے ہیں، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اب خود ہی فیصلہ کر کے اور خود ہی ضرورت کے تحت جو ہے اپنا پیسہ لگا کے اس کو بناتی ہے. لیکن وہاں اس کے بالکل اپوزٹ تھا. وہاں جو ممبرس تھے یا جتنے لوگ تھے جو وومن آرگنائزیشن، ولیج آرگنائزیشن کے تحت، ان کی کاؤنسلنگ سے وہ تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں، ان کے پارٹیسپیشن سے تیار کی گئی ہیں. اور فری لیبر مہیا کیا گیا. اچھا، وہی ہاں، انہی ممبر سے فری لیبر مہیا کیا گیا، انہی کی کاؤنسلنگ سے تیار کیا گیا، اور اس شرط پہ کہ وہ آگے جو ہے اس کو مینٹین کریں گے اور اس کا خرچ آگے چلائیں گے. تو اس کے لیے ان کا پارٹیسپیشن بہت ضروری تھا. ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.